ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی، ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے۔ کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، مولوی سخت بات کرتے ہیں، حضور نے اپنے دشمن کو۔ آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں، اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں۔ لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی، اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے، مولوی جذباتی ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، تجھے اصل میں پتہ نہیں، تو پیار کرتا ہے ڈالر سے، تو پیار کرتا ہے شہرت سے، اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے، جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ، جو حضور کے نام کا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں یہ بتایا گیا تھا۔ ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا، اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے۔ تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی، اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملانگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے، جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا۔ امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی۔ اس نے ڈنڈا پکڑا، ملانگس آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں، اسٹیج پہ چڑھا سیدھا، اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے، پنڈت مر گیا، پرچہ ہو گیا، مقدمہ ہو گیا، جیل ہو گئی۔ امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، میں جیل میں دیکھے بندہ ان پڑھ تھا، بات بڑی پڑی کر گیا۔ امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا، بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ تو مسجد آئے، تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، ہندو مار دیا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا، کہنے لگا پیر جی مینوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوندے، مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی، مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے۔ پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے، میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے، پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکدا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے۔ لفظ بڑے کمال کہہ گیا، کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں، گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ۔ کہتے ایک مولوی ملا تھا، کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں، میں نے کہا تینوں ملیا سی، مینوں ملدا دسنا سی میں انہوں، تجھے ملا تھا نا، اور تو نے سن لی بات، کیسے سن لی، کیسے تیرے دل میں خیال آیا؟ وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا، وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا، حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا، اور تو سنتا رہا، یہ ہو کیسے گیا؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا، میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا، لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا، زبان کھینچوں گا۔ غیرت ایمانی پیدا کریں، مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین۔ اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل، ہر چیز سے بڑھ کر ذات رسالت سے پیار، ہر چیز۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا،
ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے. سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا. جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی. میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرنا. میں ہر شے سہ لیتا ہوں پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ والا جملہ نہ کہنا. میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی. کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے. حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے. ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے. نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ نے، گھر بس گیا. بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے. اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے. کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے. آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے. خود اٹھے. وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے. مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے. صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا پر وہ آپ کی بے ادب تھی. حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا. لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں. یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ. حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی ہو. مجھے وہ بی بی نہیں چاہیے جو بی بی بے ادبی کرے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی. نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے. بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے. ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا، اللہ جانتا ہے. ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ ہیں، کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے. اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے. رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، منبر پہ بیٹھا، دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے. لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے. اور یاد رکھ رہے اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا. اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے. جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات درد دل سے بات کر رہا ہوں. خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو. صحابہ ہر حال میں حضور سے